اس وقت صبح یہاں پہ 6:30 بجے کا وقت ہو رہا ہے، اور دفتر جانے والے اور کام کاج پر جانے والے لوگ ابھی اپنے گھروں سے نہیں نکلے، تو اس وجہ سے اس وقت یہاں پہ بالکل سناٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 7 ہے، جو کہ نہایت ہی موزوں ہے اور ہر قسم کی عمر کے افراد کے لیے بہتر ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں یہاں کی کچھ سیر کرواتا ہوں۔ یہ بیس بال کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، بچے یہاں کھیلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہاں پہ وہ کچھ وہ پڑی ہوئی ہیں چیئرز وغیرہ، تو میں ادھر آ کے رات کو 2 بجے بیٹھ جاتا ہوں۔ میری صحت پہلی طرح کی ہے، کوئی ادھر آ کے میرا ڈی این اے چینج نہیں ہوا، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے خالص آب و ہوا اور چیزیں کھانے کے ساتھ میری جو ہے صحت بہتر ہوئی ہے۔ اور کل میں ادھر پھر رہا تھا، یقین کریں یہاں پہ سارا روڈ جو ہے نا ہرن ہی ہرن تھے، کوئی 25-30 قسم کے ہرن میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ، اور خرگوش تو یہاں اتنے زیادہ ہیں، جیسے پاکستان میں بلیاں اور کتے پھرتے ہیں نا، یہاں پہ خرگوش اور یہ گلیریاں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے بعض اوقات یہاں سے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی چیز اوپر سے آگے ہاتھ نکال کے میرا موبائل ہی نہ کھینچ کے چلے۔ میں آئی سیز دس اپرچونیٹی ٹو تھینک ایوری ون۔ مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ملا ہے۔ میں اپنے چند دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا غور سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بلکہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یعنی جو گیس اسٹیشن کے اوپر تھی تو اس میں آپ نے 3 اسٹوڈنٹس سے بات کی، تو 2 اسٹوڈنٹ سے تو آپ نے سوال پوچھے، لیکن جو ایک سیاہ فام بچی تھی اس سے آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا، تو یہ آپ نے تو اس بیچاری کو رنگت کی وجہ سے جو ہے وہ اوور لک کیا۔ تو میں پہلے تو معذرت چاہتا ہوں اگر وہ بعد میں ویڈیو دیکھی، مجھے بہت آئی فیل ویری سوری فار ہر، کہ واقعی میں نے اسے بالکل کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ لیکن وہ السلام علیکم، صبح بخیر دوستو۔ یہاں پہ رائسٹر ٹاؤن میں گزشتہ 2 دن سے بوندا باندی چل رہی ہے اور موسم بہت خوشگوار ہوا ہے۔ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا بارش ہو رہی ہے یہاں پہ ہلکی ہلکی، اور میں نے چھتری اس لیے نہیں رکھی کیونکہ مجھے بارش میں چلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ اسکول گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں اور سڑکیں بالکل ویران ہیں۔ اس وقت صبح یہاں پہ 6:30 بجے کا وقت ہو رہا ہے، اور دفتر جانے والے اور کام کاج پر جانے والے لوگ ابھی اپنے گھروں سے نہیں نکلے، تو اس وجہ سے اس وقت یہاں پہ بالکل سناٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بالکل پورا شہری گھروں میں ہے۔ تو دوستو، یہ میری روٹین ہے یہاں پہ کہ میں صبح روزانہ تھوڑی سی چہل قدمی کرتا ہوں اور یہاں کی تازہ آب و ہوا کو انجوائے کرتا ہوں۔ یہاں پہ اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 7 ہے، جو کہ نہایت ہی موزوں ہے اور ہر قسم کی عمر کے افراد کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت کوئی بھی آلودگی نہیں ہے، فضائی آلودگی کے کسی قسم کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ تو ریفرنس کے طور پہ میں نے پاکستان کے چند شہروں کا ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کیا ہے، تو سب سے بہتر مجھے اسلام آباد کا لگا ہے، جہاں پہ اس وقت 48 ہے، اور لاہور اور پشاور کا 70s اور 60s کے درمیان میں ہے، جو کہ اتنا برا بھی نہیں ہے، جو کہ روٹین میں جو ہوتا ہے وہ اتنا برا نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی بارشیں شاید ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اتنے اچھے حالات اور بارشوں کے باوجود 70 اور 48 اور 50s، یہ اس چیز کو سجیسٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے صحت کے مسائل آئندہ وقت میں جنم لے سکتے ہیں، یا لوگ اس سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں، اور وہاں پہ بھی لوگ درخت اگانے اور گرینری کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ لوگوں میں سینسیٹائز ہوں۔ تو ایئر کوالٹی انڈیکس زیادہ تر لوگ تو جانتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنہیں اس کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں ہے، تو یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو کہ ہر شہر میں اس کی فضائی آلودگی اور ہوا میں موجود جو آلودگی ہے اس کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ تو دنیا بھر میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی مختلف ادارے اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔
تو یہ تو چلیں فضائی آلودگی اور یہاں کے موسم کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں یہاں کی کچھ سیر کرواتا ہوں. اچھا دوستو، آپ کو ایک زبردست چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. رات کو میری ایک روٹین بنی ہوئی ہے. جس دن میری چھٹی ہوتی ہے تو میں رات کو 2 بجے کے وقت، یہ میرے اپارٹمنٹس ہیں اور یہ میں ادھر سے پیدل چل کے، یہ بیس بال کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، بچے یہاں کھیلتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ وہاں پہ وہ کچھ وہ پڑی ہوئی ہیں چیئرز وغیرہ. تو میں ادھر آ کے رات کو 2 بجے بیٹھ جاتا ہوں اور میں اپنی بیگم کے ساتھ آتا ہوں. تو ہم دونوں رات کو چہل قدمی کرتے ہوئے ادھر آ جاتے ہیں. بچے سو جاتے ہیں تو ہم ادھر آ کے بیٹھتے ہیں. آپ یقین کریں، مجھے اپنی زندگی میں اتنا بہترین کبھی میری فیلنگز نہیں ہوئی. آپ کو جو لوگ نیچر کو پسند کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین فیلنگز ہے. یہ پیچھے جنگل ہے، پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے گیدڑ اور یعنی لومڑیاں، ہرن، یہ سارے اس گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، خرگوش اور مختلف قسم کی چیزیں. اور اتنی زبردست ہوا چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو مزہ آ جائے. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. میں روٹین بن گئی ہے. جس دن میری چھٹی ہوتی ہے تو میں یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں یہاں پہ اپنی بیگم کے ساتھ باتیں، گپ شپ، گوسپ، اور اگر کسی سے دوست سے بات کرنی ہو تو ادھر ہی بیٹھ کے بات کر لیتا ہوں تاکہ میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ کا بھی بڑا ایشو ہے. پاکستان میں دن ہوتا ہے تو یہاں رات ہوتی ہے، یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے. تو یہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور یقین کریں، مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. یہ حالانکہ رات کو 2 بجے پاکستان میں آپ کسی پارک میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں پہ جو سیکیورٹی کی حالات ہیں، یہاں بھی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. پولیس ڈسکریج کرتی ہے کہ آپ رات کو آؤٹ ڈور یعنی جا کے پبلک پلیس میں جا کے بیٹھیں. لیکن خیر، وہ کیونکہ یہ ایک کاؤنٹی ہے، مین ڈاؤن ٹاؤن نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ یہ رسک لے سکتے ہیں. یہ اب میں نیچے جا رہا ہوں، اس طرف کو راستہ ہے، تو اس روڈ کے ساتھ ساتھ تو آپ سے باتیں بھی کرتا ہوں. مجھے کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دیکھیں جی، سارے کتنی گرینری ہے. میرے خیال سے امریکیوں کے پاس پانی اور سبزہ اتنا ہے کہ ان کی آنے والی 10 نسلیں جو ہیں ان کے لیے کافی ہے. اس میری لینڈ کی بھی میں آپ کو اگر بات کروں، کتنے درخت ہیں اور ہر جگہ پہ ہیں. یہ نہیں کہ یہ ایک طرف ہیں یا دوسری طرف ہیں، جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں آپ کو درخت ہی نظر آتے ہیں. تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ بھائی، ہم نے فیل کیا ہے کہ آپ کی صحت اور رنگ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. اب میرا کیا پرسپیکٹیو ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی، میرے خیال سے میرا رنگ اور میری صحت پہلی ہی طرح کی ہے. کوئی ادھر آ کے میرا ڈی این اے چینج نہیں ہوا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے خالص آب و ہوا اور چیزیں کھانے کے ساتھ میری جو ہے صحت بہتر ہوئی ہے. اور ہائی، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو میم؟ آئی ایم فائن. یہ دیکھیں، یہ خاتون اپنے کتوں کے ساتھ واک کر رہی ہیں، ان کو بھی ٹائم دیتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ، میری رنگت جو چینج ہوئی ہے یہاں پہ کچھ اس سے نہیں ہوئی ہے. یہاں چیزیں اتنی خالص ہیں. آپ دودھ پئیں تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کسی، وہ کہتے ہیں نا، مدینہ ڈیری فارم والے نے جو ہے اس میں حاجی صاحب نے 2 کلو دودھ ہے تو 4 کلو پانی ڈالا ہوگا. یا آپ نے کوئی سبزی کھائی ہے تو اس کو گندے پانی سے دھویا ہوگا. یہاں پہ کوالٹی سٹینڈرڈز اتنے سخت ہیں کہ کوئی ملاوٹ تو دور کی بات، کوئی غلطی یا کوتاہی کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا. یہ آپ کو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. یقین کریں، اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اب میں ایک اور چیز آپ کو جیسے بتاتا ہوں. اب پاکستان میں مجھے ایسیڈیٹی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. میرے معدے میں تیزابیت ہو جاتی تھی. تو وہ کس وجہ سے ہوتی تھی؟ آپ خود سوچیں. وہاں پہ آپ جو مسالے کھاتے ہیں، کیا وہ خالص ہوں گے؟ وہ گھی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ خالص ہوگا؟ سوچیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی خالص میں جب بھی وہاں پہ کوئی بازاری چیز ایون گھر میں بھی کھاتا تھا تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں کھاتا تھا تو اس کے ساتھ میرا، جیسے میں چاول بہت پسند کرتا ہوں، تو میں جس دن بھی چاول کھاتا تھا تو میرا معدہ جو ہے وہ جلن، 2 دن تو مجھے ایسیڈیٹی کا ایشو ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ میں چاول بھی کھاتا ہوں، یہاں پہ میں
ہوٹلنگ یعنی باہر جا کے ڈائننگ بھی کرتا ہوں. مجھے کبھی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوا, میرے ایسیڈیٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوا. اور مطلب یہ ہوا کہ میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے, کسی قسم کی مطلب یہ کہ 2 نمبری نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے اس کی. تو میں اپنے دوستوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی میری کوئی ڈی این اے چینج نہیں ہوا, لیکن یہ ایک فیکٹر ضرور ہے کہ یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ بہت خالص ہوتی ہیں. آپ کے بچے جو کچھ کھا رہے ہیں تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں, اس کی تھوڑی سی بھی ٹینشن نہ لیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی. تو اس کے علاوہ اور چیزیں بھی بہت ساری ایسی ہیں, جیسے کہ مطلب یہ کہ یہاں پہ آب و ہوا جو کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہاں پہ لائف جو ہے نا, انہوں نے جان بوجھ کے کچھ ایسے چیزیں بنائی ہیں, جیسے پارکنگ لاٹ. آپ کے کام پہ آپ جائیں تو وہ پارکنگ لاٹ دور ہوتا ہے, تو آپ کو ضرور تھوڑی سی واک کرنی پڑتی ہے. جو لوگ معذور ہیں یا بیمار ہیں ان کے لیے علیحدہ پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے جو نزدیک ہوتی ہے, پریفرنس پارکنگ. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں میرے آپ جیسے, تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ واک کرنا پڑتی ہے ضرور. تو اس وجہ سے ان کو صحت مند رہنے میں مدد ملتی ہے. دیکھیں مجھے ابھی تک یہاں پہ صرف ایک خاتون نظر آئی ہے, کوئی کسی قسم کا رش نہیں ہے. کل میں ادھر پھر رہا تھا, یقین کریں یہاں پہ سارا روڈ جو ہے نا ہرن ہی ہرن تھے. کوئی 25-30 قسم کے ہرن میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ. اور خرگوش تو یہاں اتنے زیادہ ہیں, جیسے پاکستان میں بلیاں اور کتے پھرتے ہیں نا, یہاں پہ خرگوش اور یہ گلیریاں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ سوچیں, میں یہ سوچ رہا تھا نا کہ یہ پاکستانی یہاں آ گئے نا, تو یہ صرف اگر بلے اور کتیاں کھانے کی اسلام میں اجازت ہوتی نا, تو انہوں نے وہ بلے اور کتیاں بھی گلیوں میں ختم ہو جاتی, وہ بھی کھا لیتے. اور یہاں پہ یہ ہرن اتنے زیادہ ہیں نا, اتنے زیادہ. میں نے آپ سے ایک مزے کی بات شیئر کروں, میں نے ایک دفعہ روڈ پہ آ رہا تھا, تو میں بڑا کلوزلی بچا ہوں, میرے آگے ایک دم ہرن آ گیا, تو میں تو بچ گیا ہوں, لیکن پیچھے گاڑی والے نے اس کو ٹھوک دیا, وہ بیچارہ مر گیا. وہ ہرن تھی, فیمیل تھی اور پریگننٹ بھی تھی, تو وہ بیچاری مر گئی ہے اس حادثے میں. تو میں نے جیسے ہی شیئر کیا, مجھے 20 میں سے جتنے لوگوں نے, میں نے واٹس ایپ میں سٹیٹس لگایا, تو اکثر لوگوں نے مجھے کہا یار اس کو ذبح کر کے اندر لے جاتے نا. میں نے کہا دیکھو یار, اگر ان کو یہاں پہ موقع ملے تو یہ گلیوں میں بھی انہوں نے شکار گاہ بنائی ہو. یہاں پہ گلیوں میں ہرن پھرتے ہیں, آپ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں, اتنے ہرن ہوتے ہیں. صرف ہرن ہی نہیں, ہر قسم کے جانور اور پرندے اور یہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. اور یہاں پہ لوگ خود جو ہے نا خرگوشوں اور گلہریوں کو ایسی فیڈ ڈالتے ہیں. اب دیکھیں وہ سامنے ایک خرگوش پھر رہا ہے, وہ دیکھیں وہ اندر چلا گیا. تو یہ چیز ہے کہ یہاں پہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ پاکستانی یہاں آ جائیں, میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لوگ اگر یہاں آ گئے نا اور ان لوگوں کو ادھر بھیج دیں ہم, تو یہ 1 سال کے اندر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ امریکہ کو پاکستان بنا دیں گے. اور پاکستان والے جو انگریز وہاں جائیں گے وہ پاکستان کو امریکہ بنا دیں گے. یہ ہم لوگوں کا قصور ہے, ان لوگوں, یہ ہمارے ملک کا قصور نہیں ہے, ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں. یہاں پہ شکار بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ یہاں شکار نہیں ہوتا, یہاں پہ بہت زبردست شکار ہوتا ہے. شکار کی جگہ شکار گاہیں ہیں, لوگ جاتے ہیں, وہ مقابلے کرتے ہیں, لیکن بے گناہ یا بے زبان مخلوق کو ویسے ہی جو ہے نا اس طرح گلی محلوں میں یہ نہیں مارتے. اب یہ دیکھیں ایک جنگل ہے, ڈیپ قسم کا, اندر جائیں آپ, یہ آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی. اس میں کون سی مخلوق ہے پتہ نہیں ہے. اور یہ کافی ایشینٹ قسم کا شہر ہے, یعنی اس کو ہسٹورک رائسٹرز ٹاؤن بھی کہتے ہیں. ہسٹورک مطلب یہ کہ تاریخی علاقہ ہے. یہ دیکھیں ریل کی پٹری آ گئی ہے. یہ اس سائڈ پہ جو ہے یہ واشنگٹن کی طرف جا رہا ہے, اور یہ اس طرف جو ہے ڈاؤن ٹاؤن کی طرف, یہ راستہ ڈاؤن ٹاؤن کی طرف جاتا ہے. تو میں اس راستے پہ سفر کر کے واشنگٹن گیا ہوں. یہ دیکھیں آپ, کتنا بہترین منظر ہے, آپ دیکھیں. اور یہاں پہ اس طرح ہماری طرح کی وہ نہیں ہے کہ بھائی ٹرین آ رہی ہے تو سائیکل والا بھی بیچ میں گھس رہا ہے, اور رکشے والا بھی, اور چنگچی والا بھی, اور آخر میں جب
کوئی گاڑی مارتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ریلوے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے ذمہ دار ہے اس کا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں, میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں. یہ چھوٹا امریکہ میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے, دیکھیں پانی نکل رہا ہے. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اس ایریا میں جو میں کیمرہ پکڑا ہوں, اس ایریا میں پیچھے جو جنگل ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہرن ہیں. اتنے ہرن ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ دیکھیں مجھے بعض اوقات یہاں سے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی چیز اوپر سے آگے ہاتھ نکال کے میرا موبائل ہی نہ کھینچ کے چلی جائے. اچھا تو دوستوں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری کوشش رہی ہے کہ آج آپ کو اس ویڈیو کے دوران امریکہ میں جو دن صبح کے وقت کی روٹین ہے وہ اس کے بارے میں آگاہ کروں اور بتاؤں کہ یہ کیسے دکھتا ہے صبح کے وقت, یہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں یا میری اوور آل ویڈیوز میں کسی قسم کی کوئی غلطی میں نے کی ہو تو مجھے بتائیے گا, یا کوئی سوال ہو تو میں کامنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا, میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. اور یہاں پہ میں آئی سیز دس اپرچونیٹی ٹو تھینک ایوری ون. مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ملا ہے. میں اپنے چند دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا غور سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بلکہ اس کا انتظار کرتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں انیس صاحب جو کہ ایک PhD اسکالر ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی پچھلی ویڈیو میں آپ نے 3 لوگوں کا انٹرویو کیا تھا, تو اس میں آپ نے جو سفید فارم یعنی جو گیس اسٹیشن کے اوپر تھی, تو اس میں آپ نے 3 اسٹوڈنٹ سے بات کی. تو 2 اسٹوڈنٹ سے تو آپ نے سوال پوچھے, لیکن جو ایک سیاہ فام بچی تھی اس سے آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا. تو یہ آپ نے تو اس بیچاری کو رنگت کی وجہ سے جو ہے وہ اوور لک کیا. تو میں پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ڈیلیبریٹلی, یقین کیجئے کوئی اس طرح نہیں تھا. میں نے بعد میں ویڈیو دیکھی, مجھے بہت آئی فیل ویری سوری فار ہر کہ واقعی میں نے اسے بالکل کوئی سوال ہی نہیں کیا. لیکن وہ چونکہ میں فرسٹ ایکسپیرینس تھا, میں آپ کو پتہ ہے ولاگ کرنا یہ ملٹی ٹاسکنگ ہے, آپ 3-4 کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیمرہ مین بھی ہوتے ہیں, آپ جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں, اور آپ رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسری آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کوالٹی بھی سفر نہ کرے. تو اس وجہ سے میں اس کو اس چیز پہ فوکس. اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی بہت اچھے سوال کیے ہیں مجھ سے. مثلا یہ پوچھا کہ بھئی آپ نے اتنا وہ بتایا, آپ نے گیس کی پرائس بتائی نہیں, اور دوسرا گیس کسے کہتے ہیں. جی دوستو, تو بالکل یہ بہت اچھا سوال تھا. گیسولین سے گیس کو یہ لوگ لیتے ہیں امریکن, اور اسی وجہ سے پیٹرول کو ہم پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں تو پیٹرول کہا جاتا ہے, یہاں کے لوگ پیٹرول کو گیس کہتے ہیں. اور پیٹرول پمپ یا پیٹرول سٹیشن ہم پاکستان میں بولتے ہیں, تو یہ لوگ اس کو گیس سٹیشن بولتے ہیں. اور اس وقت گیس کی جو پرائسز ہیں وہ امریکہ میں سٹیبل نہیں ہیں. امریکہ میں گیس کی پرائسز ویری کر رہی ہیں. کچھ اسٹیٹس میں یہ $5.5 سے $6 پر گیلن ہے, پر گیلن یعنی 3.5 لیٹر جو ہوتا ہے. اور میری لینڈ میں اس وقت $5 کے لگ بھگ ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ کیلیفورنیا اور کچھ ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ یہ 7 لیٹر تک بھی $7 پر گیلن تک پہنچ گیا. یہاں پہ لیٹر کے حساب سے نہیں بکتا, یہاں پہ گیلن کے حساب سے پیٹرول بکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا, اور اسی طرح مجھے پلیز آپ ضرور جو ہے میری غلطیوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہیے گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح مجھے انکریج کرتے رہیں گے. بہت شکریہ اور خدا حافظ.